بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 44 ہے، اور یہ سبق باب خیار العیب کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت اذا اطلع المشتری علی عیب سے لے کر لأن ذلك رضا به تک ہوگی. الاصول والکلیات المتعلقۃ بباب خیار العیب، خیار عیب کے باب کے متعلق اصول اور کلیات پر مختصر بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ان اصول اور کلیات کی مدد سے خیار عیب کا باب فقہ کی جس کتاب میں بھی ہو تو اس کے اندر ذکر کردہ مسائل، جزئیات اور تعلیلات کا سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. تو آتے ہیں اصول کی طرف. اصل نمبر 1، الحق مرعی فی الوصف کما ہوا فی الاصل، کہ حق کی رعایت رکھی جاتی ہے وصف میں جیسا کہ اصل میں، یعنی جیسے اصل میں ہم حق کی رعایت رکھتے ہیں ایسی ہی وصف میں بھی حق کی رعایت رکھیں گے. اصل نمبر 2، مطلق العقد یقتضی وصف السلامہ، کہ عقد یہ متقاضی سلامتی کے وصف کا ہے، یعنی عقد یہ تقاضا کرتا ہے کہ مبیع سلیم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. اصل نمبر 3، ظہور العیب یورث الخیار، عیب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے. اصل نمبر 4، لیس للمشتری ان یمسک المبیع ویرجع بالنقصان، مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مبیع یعنی معیوب مبیع کو اپنے پاس روکے رکھیں اور نقصان پر رجوع کریں، نقصان کے بقدر ثمن وہ بائع سے واپس لیں، کیونکہ اس میں بائع کا نقصان ہے، اس لیے مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اصل نمبر 5، اظہار الرضا بالعیب صراحة او دلالة یسقط الحق فی وصف السلامہ، کہ مشتری مبیع سلیم کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اگر عیب کے ہوتے ہوئے مشتری نے صراحتاً یا دلالتاً عیب پر رضا کا اظہار کیا تو اس اظہار کی وجہ سے اس کا حق یہ ساقط ہو جائے گا. اصل نمبر 6، خیار العیب یسقط بتصرف المشتری تصرف الملاک، کہ خیار عیب یہ مشتری کے تصرف سے ساقط ہوگا اس صورت میں کہ جب مشتری مالکانہ تصرف کرے، یعنی مشتری اس مبیع کو اپنی مملوک سمجھتے ہوئے اگر مبیع میں کوئی تصرف کرتا ہے تو اس تصرف کی وجہ سے مشتری کا خیار ساقط ہو جائے گا، کیونکہ تصرف کرنا یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے. اصل نمبر 7، کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار مع خلو اکثر الافراد عنہ فہو عیب، کہ ہر وہ چیز جو نقصان مالیت کا موجب ہو تجار کی عادت میں اور اس کے ساتھ ساتھ مبیع کے اکثر افراد اس سے خالی ہو تو عیب تصور ہوگا. یہ عیب کی تعریف ہے. اصل نمبر 8، شروط رد المبیع، مبیع کے واپس کرنے کی شرائط. کل عیب کان عند البائع ولم یرہ المشتری لا عند العقد ولا عند التسلیم وکان العقد مطلقا عن شرط البراءۃ، کہ ہر ایسا عیب کہ جو بائع کے پاس سے آیا ہو اور مشتری نے نہ تو عقد کے وقت اس کو دیکھا ہو اور نہ ہی حوالگی کے وقت دیکھا ہو، اور عقد بھی مطلقاً ہوا ہو، براءت کی کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو کہ بائع یہ کہیں کہ میں ہر قسم کے عیب سے بری ہوں، تو اس صورت میں عیب کے ساتھ مبیع کو واپس کیا جا سکے گا. اصل نمبر 9، کل عیب یتمکن المشتری من ازالته من غیر مؤونۃ تلحقہ ومن غیر نقص یلحق المبیع فہو لیس بعیب، کہ ہر ایسا عیب کہ جس کے ازالے پر بغیر کسی خرچ کے مشتری قادر ہو، یعنی بغیر کسی خرچہ کے اس عیب کو زائل کیا جا سکتا ہو اور مبیع کو کوئی نقصان بھی ملحق نہ ہو، مبیع میں کوئی نقصان بھی نہ آئے، تو وہ عیب تصور نہیں ہوتا. اصل نمبر 10، خیار العیب و خیار الرؤیت علی التأخیر عندنا وعند الشافعی علی الفور، خیار عیب اور خیار رؤیت یہ احناف، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں علی التأخیر، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علی الفور ہے. علی التأخیر کا مطلب یہ کہ خیار عیب اور خیار رؤیت کی بنا پر
مدت گزرنے کے بعد بھی مبی واپس کی جا سکتی ہے، چاہے 1 دن ہو چاہے 2 ہو، جب تک مسقط خیار کوئی چیز نہ پائی جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علی الفور مبی کا واپس کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر کچھ وقت گزر جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مبی کے واپس کرنے کا خیار ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اصل نمبر 11، لا تأثیر لظہور العیب فی بطلان العقد او فسادہ، عقد کے باطل ہونے یا فاسد ہونے میں عیب کے ظہور کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی اگر مبی میں عیب ظاہر ہو جائے تو اس ظہور کی وجہ سے عقد نہ تو باطل ہوگا اور نہ ہی فاسد ہوگا۔ اصل نمبر 12، ظہور العیب عند المشتری شرط لتوجہ الخصومہ، کہ ظہور عیب مشتری کے پاس یہ ضروری ہے خصومت کے لیے، یعنی بائی کے پاس مبی میں عیب تھا، مشتری کو نہ تو عند العقد پتہ چلا اور نہ ہی عند التسلیم، تو ابھی اگر وہ بائی کے ساتھ خصومت چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مشتری کے پاس بھی وہ عیب ظاہر ہو۔ اصل نمبر 13، البائع اذا انکر العیب اصلا فالقول قوله والبینة علی المشتری، وإذا أقر بالعيب عند العقد أو التسليم ثم ادعى زواله فالقول قول المشتري والبينة على البائع۔ بائع جب سرے سے عیب کا انکار کریں کہ مبی میں عیب تھا ہی نہیں تو اس صورت میں بائع کا قول معتبر ہوگا اور بینہ مشتری پر ہوگا، اور جب عیب کا اقرار کرے کہ ہاں مبی میں عیب تھا عند العقد یا عند التسلیم لیکن پھر زائل ہوا تھا، تو اس صورت میں خصومت کے وقت مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا اور بینہ بائع کے ذمہ ہوگا۔ اصل نمبر 14، الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، کہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، اور یہ اصل کئی بار پہلے گزر چکا ہے۔ اصل نمبر 15، الشروط لامتناع رد المبیع، رد مبی کے امتناع کی شروط، یعنی کون سی وہ صورتیں ہیں، کون سی ایسی شرائط ہے کہ اگر وہ پائی جائیں تو مبی کا رد کرنا ممتنع ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ الرد بالعیب اذا امتنع لا بحبس المشتری حقیقتا او حکما رجع بالنقصان، کہ اگر عیب کی وجہ سے رد ممتنع ہو جائے مشتری کے حبس کی وجہ سے، نہ حقیقتاً اور نہ حکماً، حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ مبی مشتری اپنے پاس روکے رکھیں، اور حکماً یہ ہے کہ آگے فروخت کریں، تو اس صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق ہوگا، یعنی مبی محبوس نہ ہوا ہو مشتری کے پاس مشتری کے حبس کرنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق ہوگا۔ اصل نمبر 16، الرد اذا امتنع بحبس المشتری لم يرجع بشیء، خیار عیب کی بنا پر اگر رد ممتنع ہو جائے مشتری کے حبس کرنے کی وجہ سے، چاہے حقیقتاً ہے کہ مبی کو اپنے پاس روکے رکھا یا حکماً کہ آگے فروخت کیا، تو اس صورت میں خیار عیب کو استعمال کرتے ہوئے مشتری رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا۔ اصل نمبر 17، الرد بالعیب قبل القبض فسخ من الاصل وكذا بعد القبض اذا كان بقضاء القاضي، اما اذا كان بالرضا فهو فسخ بينهما وبيع جديد في حق غيرهما، کہ عیب کی بنا پر قبل القبض اگر مبی واپس کیا جائے تو یہ اصل سے فسخ شمار ہوگا، یعنی یوں تصور ہوگا کہ عقد سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح اگر بعد القبض رد ہوا ہے لیکن قضاء قاضی کے ساتھ ہوا ہے تو اس صورت میں بھی یہ فسخ من الاصل شمار ہوگا، یعنی یوں تصور ہوگا کہ عقد سرے سے ہوا نہیں ہے۔ البتہ اگر باہمی رضامندی سے رد المبی ہو جائے خیار عیب کی بنا پر تو یہ متعاقدین کے مابین فسخ اور تیسرے شخص کے حق میں یہ بے جدید تصور ہوگا، اور اس بے جدید پر جو احکامات مرتب ہوں گے جیسا کہ شفع ہے، اگر کوئی شفع کا حقدار ہے تو شفع کر سکے گا۔ اصل نمبر 18، الاستحقاق وظہور العیب لا یمنعان عن تمام الصفقہ، کہ استحقاق اور عیب کا ظہور جو ہے یہ تمام صفقہ کے لیے مانع نہیں ہے، یعنی اگر مبی میں کوئی مستحق نکل آتا ہے یا خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے تو ظہور عیب یا مستحق نکلنے کی وجہ سے عقد صفقہ جو ہے وہ تام ہوگا، یہ دو چیزیں مانع عن تمام صفقہ نہیں بن سکتی۔
اصل نمبر 19 التلف بسبب كان عند البائع بمنزلة الاستحقاق عنده خلافا لهما فإنه بمنزلة العيب عندهما. اگر مبی ایک ایسے سبب کی وجہ سے تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے کہ وہ سبب بائع کے پاس سے آیا تھا، تو یہ بمنزلت الاستحقاق ہے امام صاحب کے ہاں، اور صاحبین کے ہاں بمنزلت العیب ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ عبارت میں آئے گی. اصل نمبر 20 یعتبر فی السلیم ادنى الافراد. مشتری جو ہے وہ وصف سلامتی کا مستحق ہے، لیکن اس میں سلیم مبی کے جو ادنا افراد، جتنے بھی افراد ہیں ان افراد میں سے جو ادنا فرد ہے وہ کافی ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے. مثلا 2 غلام ہے، ایک انتہائی طاقتور اور خوبصورت قسم کا جوان ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کمزور سا ہے اور رنگ کا بھی اچھا نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر وہ غلام ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی ظاہر عیب بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے، شکل کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، تو یہ سلیم تصور ہوگا. سلیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مبی بہت ہی اچھی ہو. آتے ہیں عبارت کی طرف. باب خيار العيب. قال وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به. یہ باب خیار عیب کے بیان میں ہے، اور جب مشتری مبی میں عیب پر مطلع ہو تو اس کو خیار ہوگا چاہے کل ثمن کے عوض خریدیں اور چاہے واپس کریں، اس لیے کہ مطلق عقد سلامتی کے وصف کا تقاضا کرتا ہے. تو اس کے فوت ہونے کی صورت میں مشتری کو خیار ہوگا تاکہ اس کو ضرر نہ پہنچے اس چیز کے لازم ہونے کا جس پر وہ راضی نہیں. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشتری نے مبی میں کوئی عیب دیکھا تو اس کو خیار ہے چاہے کل ثمن کے عوض وہ مبی خریدیں اور چاہے واپس کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد جب مطلقاً ہو، یعنی براءت کی شرط نہ لگائی گئی ہو، تو ایسا عقد سلامتی کے وصف کا تقاضا کرتا ہے کہ مبی سلیم ہونی چاہیے. اور اس کی دلیل ترمذی شریف کی ایک روایت ہے. وعن العداء بن خالد بن حوزة أخرج كتابا هذا مشتر العداء بن خالد بن حوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. حضرت عداء بن خالد بن حوزة رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط نکالا جس میں یہ عبارت تھی کہ یہ عداء بن خالد بن حوزہ کی خریداری کا خط ہے. اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام یا باندی خریدی. راوی کو شک ہے اس میں کہ وہ اس خط میں غلام لکھا ہوا تھا یا باندی، جس میں بیماری، دھوکہ اور برائی نہیں ہے. اور یہ خریداری ایسی ہے جیسے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خریدتا ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیقاً اس کو نقل فرمایا ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیع المسلم المسلمہ کا امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ معنی نقل فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب بے کرے تو مبی سلیم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. تو اس نص کی وجہ سے اور دیگر نصوص کی وجہ سے عقد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مبی سلیم ہو. اور مسلمان کے ساتھ جب بے کریں تو کوئی معیوب چیز اس کو فروخت نہ کرے، الا یہ کہ اس کو خبر دیں کہ اس میں یہ عیب ہے اور اس عیب کے ساتھ میں آپ کو اتنے میں فروخت کرتا ہوں. اور اگر بتلائے بغیر فروخت کرتا ہے تو مشتری کو خیار ہونا چاہیے تاکہ اس کی رضامندی متحقق ہو، اس کی رضامندی میں کوئی خلل واقع نہ ہو. اور دوسری مشہور حدیث اور ضابطہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ تو یک طرفہ ضرر جائز ہے اور نہ ہی دو طرفہ. یعنی کسی ایک شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ضرر پہنچائیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو ضرر پہنچائیں. تو
اس صورت میں اگر مبی میں کوئی عیب ہو تو بائع کی طرف سے مشتری کو ضرر لاحق ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی اقتضاءً اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت تب ہی جائز ہے کہ جب متعاقدین کی رضامندی ہو اور مبی معیوب ہو اور اس پر مشتری راضی ہو یا نہیں ہو سکتا، لہٰذا مشتری کے لیے خیار عیب ہونا چاہیے، اور اقتضاءً اس آیت سے خیار عیب ثابت ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى فيتضرر به، ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرر البائع، والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض لأن ذلك رضا به۔ اور مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مبی کو روکے رکھیں اور نقصان اصول کریں، اس لیے کہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا جب عقد مجرد ہو، اور اس لیے کہ بائع مبی کے زوال پر راضی نہیں تھا مسمى سے کم قیمت میں، لہٰذا بائع کو ضرر لاحق ہوگا، اور ضرر مشتری سے دور کرنا ممکن ہے رد کے ذریعے بلا بائع کو ضرر پہنچائے ہوئے۔ اور اس عیب سے مراد ایسا عیب ہے کہ جو بائع سے آیا ہو اور مشتری نے اس کو نہ تو بے کے وقت دیکھا ہو اور نہ ہی قبض کے وقت، اس لیے کہ بے کے وقت یا قبض کے وقت عیب کا دیکھنا یہ اس عیب پر رضامندی کی دلیل ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مبیع کو اپنے پاس روکے رکھیں اور بائع پر رجوع بالنقصان کریں۔ مثلا مبیع سلیم کی قیمت جو ہے وہ بازار میں 1000 روپے ہے اور اس عیب کے ساتھ اس کی قیمت 800 ہے، تو کیا مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بائع پر 200 روپے بائع سے 200 روپے واپس لیں؟ تو صاحب ہدایت فرمانے کہ نہیں، مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ سلامتی جو ہے یہ ایک وصف ہے اور اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا الا یہ کہ وہ مقصود بن جائیں۔ اور دوسری دلیل یہ کہ بائع جو ہے وہ مبی کا اس کی ملکیت سے نکلنے پر راضی نہیں تھا مگر 1000 روپے کے بدلے میں، تو ابھی اگر مشتری رجوع بالنقصان کرے گا اور بائع سے 200 روپے واپس لے گا تو اس میں بائع کا ضرر ہے، اور بائع کو ضرر سے بچانے کے لیے ہم مشتری کو یہ حق نہیں دیں گے کہ آپ رجوع بالنقصان کریں۔ تو ابھی اعتراض ہوتا ہے کہ بائع کو تو ضرر سے آپ بچا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو مشتری کو تو ضرر ہے، اس کی ملکیت میں ایک معیوب مبی آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ مشتری کا ضرر دور کیا جا سکتا ہے بائع کو ضرر دیے بغیر، بئی طور کہ مشتری کو یہ حق دیا جائے کہ اگر آپ کو مبی پسند نہیں ہے تو آپ واپس کریں۔ اور اگلی بات صاحب ہدایہ نے یہ فرمائی ہے کہ عیب سے مراد وہ عیب ہے کہ جو بائع سے ہو کر آیا ہو، یعنی وہ عیب مبی میں بائع کے پاس موجود ہو اور اس عیب کو مشتری نے نہ تو عقد کے وقت دیکھا ہو اور نہ ہی قبض کے وقت دیکھا ہو، اور اگر مشتری نے اس عیب کو عقد کے وقت یا قبض کے وقت دیکھا تھا اور اس کے باوجود بھی قبضہ کیا، اس کے باوجود بھی عقد وارد کیا ہے، تو اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ تو جب وہ رضامند ہے، رضامندی مکمل ہو چکی ہے، تو عقد تام ہے اور اس کے بعد اس کو واپس کرنے کا خیار نہیں ہوگا، عقد کو ختم کرنے کا خیار نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔